وہ ہے اسلام میں اجتماعیت اور امت مسلمہ کا نصب العین۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دو عنوان ہیں، ایک عنوان ہے اسلام میں اجتماعیت اور دوسرا عنوان ہے امت مسلمہ کا نصب العین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو عنوان نہیں ہیں، یہ ایک ہی عنوان ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا نصب العین کیا ہے؟ وہ نصب العین ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ محترم بھائیوں بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، اے پیغمبر، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کا پیغام جس کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ کام تم نے نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تم کو دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ آیت قرآن کے مجید کی اہم آیات میں سے ہے، اگرچہ اس کا خطاب بظاہر پیغمبر سے ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے مخاطب ہم نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اس کے مخاطب ہے اسی طرح پیغمبر کی امت بھی اس کے مخاطب ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو امت سے کہی جاتی ہیں لیکن پیغمبر امت کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر سے خطاب کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اس کی تمام امت بھی شامل ہوتی ہے۔ میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کرنا میں چاہوں گا۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ پہنچاؤ۔ یہ کام اصلاً ہر پیغمبر کا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام انسان آزمائش کی حالت میں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، کیا درست ہے کیا نادرست ہے، ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور پھر انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے وہ حق کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، چاہے وہ صحیح کام کریں یا غلط کام کریں، ان کو اس معاملے میں پورا اختیار اور آزادی دی گئی ہے۔ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے، یہ اگرچہ انسانوں کی فطرت میں بھی ودیت کیا گیا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں ہی میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے ان کی طرف وحی نازل کی اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم کو اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے، انسانوں کو بتانا ہے کہ کن کاموں میں اللہ کی رضا شامل ہے اور کن کاموں سے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، کن کاموں پر تم کو اجر ملے گا، کن کاموں پر تم کو سزا ملے گی۔ یہ دنیا جو ہے یہی صرف نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوسری دنیا برپا کی جائے گی، تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اس دنیا کے کاموں کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔
ان بنیادی تصورات کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی سو بلکہ ہزار سے زائد، ہزاروں بلکہ 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کے بارے میں بعض روایتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کام سونپا گیا جو کام آپ سے پہلے کے پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ تبلیغ دین، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اس کے بندوں تک پہنچانا۔ تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ اے رسول تم پہنچاؤ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے۔ دوسری بات کہی گئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو تم پورا کرنے والے نہیں ہو۔ دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام تھا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مشن میں ناکام ہو، تم کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، اور جب وہ کام ہی نہیں پورا کیا جو تمہیں سونپا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو، تم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کی تم کو سزا دی جائے گی۔ تیسری بات کہی گئی ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو، جو مخالفتیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو۔ لوگ تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہارے خلاف طرح طرح کی باتیں کہیں گے، تم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو ستائیں گے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اس سے بالکل پریشان نہ ہونا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے، لوگوں کے اذیتوں سے، لوگوں کی تکالیف سے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر تمہارے دشمن تم کو تکلیفیں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس کے بندے نیک ہوتے ہیں، چہیتے ہوتے ہیں، ان کو وہ زیادہ آزماتا ہے۔ تو اگر دوسرے انسانوں کی طرف سے تم کو کچھ اذیتیں تکلیفیں پہنچیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ آخر میں کہا گیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت دینے کا کام تمہارا نہیں ہے، تمہارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ کس کے دل پھریں گے، کس کے دل نہیں پھریں گے، کون مانے گا، کون نہیں مانے گا، کون حق کو قبول کرے گا، کون اپنے سرکشی میں باقی رہے گا، اس کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ ایمان لے آئے گا، حق کو قبول کر لے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ارزانی نہیں ہوگی وہ برابر حق کی مخالفت کرتا رہے گا۔ تو گویا کہ صاحب واضح کر دیا کہ پیغمبر تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی روش پر قائم رہیں، اس پر وہ جمے رہیں، بات کو نہ سنیں، اس پر غور نہ کریں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہیں، کفر پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر کو تبلیغ دین کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری پیغمبر نے اپنی امت کو منتقل کی ہے۔ حجۃ الوداع کا میں حوالہ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا اس میں آپ نے پورے ایام حج میں جگہ جگہ آپ نے خطبات دیے تھے، دین کی بنیادی باتیں بیان کی تھیں۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو آپ کے ارشادات ہیں، لوگوں نے ان سب کو اکٹھا بھی کیا ہے، اس میں دین کی تمام بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔
عقائد کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے، معاشرتی تعلیمات ہے، معاشی تعلیمات ہیں، سیاسی تعلیمات ہیں، معاملات کا تذکرہ ہے، اخلاقیات کا تذکرہ ہے. گویا کہ پورا دین خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے. دیکھیے ہم نے جو قرآن کی آیت ابھی جس کی تلاوت کی ہے اس میں پیغمبر سے کہا گیا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تم کو تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ دیا گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دو. اور خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا تھا؟ جب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اس میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا لوگوں کا، آپ نے ان سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے بیک وقت کہا تھا نعم قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے اللہ کا پیغام، آپ نے جو کچھ ذمہ داری دی گئی تھی اس کو کما حق ادا کر دیا، اس کو پورا کر دیا ہے، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے یہ جواب سن کر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں سن لو، خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں، وہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تک یہ تمام باتیں پہنچائیں. فرب مبلغ اوعى من سامع، جن لوگوں تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے وہ بسا اوقات جو لوگ براہ راست سننے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو دیکھیں تبلیغ دین کی ذمہ داری پیغمبر کو دی گئی اور پیغمبر نے تبلیغ دین کی ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کی. محترم بھائیوں، اس آیت میں تبلیغ کا بلغ کا لفظ آیا، تبلیغ کا لفظ آیا. اس ذمہ داری کے تعلق سے قرآن مجید میں دوسری اصطلاحات بھی آئیں. ایک اصطلاح ہے دعوت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو خیر کی دعوت دے. دعوت کا لفظ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود عمل کرے اور یہ اعلان کرے کہ ہاں کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں. قرآن میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی شہادت، گواہی دینا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، درمیان کی امت بنایا ہے. تم انحرافات سے پاک ہو، تم افراط سے پاک ہو، تم تفریط سے پاک ہو. تم کو جتنی ذمہ داری دی گئی ہے نہ اس میں کم کرنے والے ہو نہ اس میں اضافہ کرنے والے ہو، غلو کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. گواہی کس چیز کی؟ گواہی اس چیز کی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کن لوگوں نے حق کو قبول کیا ہے، کن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں سڑک پر ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون صحیح ٹریفک کے اصولوں کی پیروی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ سیٹی بجاتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس پر پلانٹی لگاتا ہے. تو شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا کہ قوموں میں سے کن لوگوں نے حق کو قبول کیا تھا اور کن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا. وہ ایک امت کو ذمہ داری دی گئی ہے گواہی دینے کی اور پیغمبر کو امت پر گواہ بنایا گیا ہے.
قوام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. سورہ النساء کی آیت نمبر 135 ہے. اور ٹھیک ہے، یہ الفاظ دوسرے مقام پر ترتیب بدل کے کہے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل و انصاف کے گواہ بن جاؤ. قوامین اور شہداء یہ دو ذمہ داریاں مسلمانوں کی قرار دی گئی ہیں. ایک تعبیر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروفات کا حکم دینا اور منکر سے روکنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروفات کی تاکید کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف بلانا، اس کا حکم دینا، اور منکرات سے روکنے کی کوشش کرنا. ہر اچھا عمل معروف ہے، توحید معروف ہے، رسالت کی دعوت معروف ہے، آخرت کی طرف بلانا معروف ہے، اور دوسرے چیزوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف بلانا معروف ہے. اور منکر ہر غلط کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، شرک، بدعت، کفر، خرافات، ظلم، زیادتی، ہر چیز منکر ہے. اس سے روکنے کی ذمہ داری امت کو دی گئی ہے. اور اسی طرح کی ایک تعبیر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دعوت، تبلیغ، شہادت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قوام ہونا، یہ ایک ہی طرح کی ذمہ داری کی یہ مختلف تعبیریں ہیں. اور ایک تعبیر جس کو ہم نے، جماعت نے، تحریک نے اس کو اختیار کیا ہے، وہ اقامت الدین، دین کو قائم کرنا، دین کو نافذ کرنا. یہ بھی ذمہ داری پوری امت کی قرار دی گئی ہے. سورہ الشورى کی آیت ہے، ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا ایک طریقہ وضع کیا ہے جس کی اس نے ہدایت، وصیت، تاکید حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی. اور اے پیغمبر، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی تھی، عیسیٰ کو کی تھی، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف ہو، تفرقہ نہ کرو. تو گویا کہ دین کو قائم کرنا اس آیت میں کہا گیا ہے تمام انبیاء کی ذمہ داری تھی. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اور جس طرح اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کی، تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے پوری امت کی ذمہ داری. محترم بھائیوں بہنوں، تو گویا کہ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا پیغام عام کریں، حق کی تنفیذ کریں. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کو واضح کر کے بتائیں، انسانوں کو حق کی طرف، صحیح بات کی طرف دعوت دیں، اور جن وہ غلط کاریوں میں مبتلا ہیں اس سے ان کو روکنے کی کوشش کریں. یہ کام انجام دینا ہر شخص کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر تمام مسلمان اس ذمہ داری سے غافل ہیں، انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو باشعور مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین پر خود عمل کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین و ترغیب دیں، ان کی ذمہ داری یاد دلائیں، اور ان کو بھی یہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت، اقامت الدین، ان کاموں پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ سورہ آل عمران میں یہ کہا گیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو یہ ضرور ہونے چاہیے. دیکھیں اس آیت کی دو تعبیریں استعمال کی گئی. بعض اس میں آیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے. بعض مفسرین نے کہا ہے یہ بات نہیں ہے. منکم کے معنی من، بعض ایک عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، من کو کہتے ہیں بیانیہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری امت میں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے، بلکہ پوری امت سے کہا گیا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امت میں سے باشعور لوگوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ خود دین پر عمل کریں، پوری امت کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں، اور پوری امت کو اس کی ذمہ داری جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، جو مسلمان غافل ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی جو اسلام سے ناواقف ہے، دین سے ناواقف ہیں، ان تک بھی وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کرے. ہر شخص سے انفرادی طور سے یہ کام مطلوب ہے، اور اسی طرح اس کام کو اجتماعی طور سے بھی انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے. دین کے بہت سے اعمال کو اجتماعی طور سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر زور دیا گیا ہے. نماز کو لے لیجئے، نماز ایک حکم ہے، دین کا رکن ہے، عبادات کا ایک اہم عبادت ہے. نماز کے بارے میں حکم دیا جا سکتا تھا کہ ہر شخص نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی ہے تو اس کا وقت مقرر کرنا ہے، تو بھی ہر شخص کو جب بھی وہ سہولت ہو نماز پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے. نہیں کہا گیا، کہا گیا کہ نمازوں کے وقت متعین کیے گئے، لازم کیا گیا کہ مسجد میں لوگ آئیں، لازم کیا گیا کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اجتماعیت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اجتماعی احکام دیے گئے. روزہ کو جو حکم دیا گیا ہے تو دن متعین کر دیے گئے، کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں تمام مسلمان روزہ رکھیں. حج، بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ میں جانا مخصوص ایام میں حج کیا جاتا ہے. عام کر دیا جاتا ہے کہ جس کو بھی جب بھی سہولت ہو پورے سال میں جب بھی آ کے بیت اللہ کی زیارت کر لے. نہیں، ایام خاص کیے گئے اور تمام مسلمانوں کو جو صاحب استطاعت ان کو پابند کیا گیا. تو دین کے تمام احکام ہیں جو اجتماعیت کا تقاضا کرتے ہیں. اسی طرح یہ تبلیغ دین کا کام بھی اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے. انفرادی طور سے کوئی کام کیا جائے گا تو فقہی قانونی طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کو ادا مان لیا جائے. کوئی شخص کبھی مسجد میں نہ جائے، کوئی شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے، اکیلے پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، فقہی اور قانونی طور سے تو ہو سکتا ہے یہ مان لیا جائے کہ اس کی نماز ادا ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ دین سے ایسا شخص بے بہرا ہے جو کہ مسجد میں بھی نہ آئے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح دین کی تبلیغ کا کام کوئی اگر اکیلے کرتا ہے تو ممکن ہے کہ فقہی قانونی طور سے مان لیا جائے کہ اس نے ذمہ داری ادا کر دی، لیکن یہ دین کی روح کے خلاف ہے کہ تبلیغ دین کا کام بھی اجتماعی طور سے نہ کیا جائے. بعض احادیث میں اجتماعیت کا صاف الفاظ میں تذکرہ ہے، اس کا بھی میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں کہا کہ لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر. ایک حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ باتیں تم لوگوں کے سامنے پہنچاؤں. آپ نے فرمایا السمع والطاعہ والہجرہ والجہاد والجماعہ. میں تم کو حکم دیتا ہوں امیر حکمراں کی بات سننے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، ہجرت کرنے کا جب اس کی ضرورت ہو، جہاد کرنے کا، اور اجتماعیت کا. آپ نے اس میں صراحت سے جن 5 کاموں کا تذکرہ کیا ان میں اجتماعیت شامل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من شذ شذ فی النار،
جو الگ تھلگ ہو گیا وہ اسی طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تمام احادیث اجتماعیت کی تاکید کرتی ہیں۔ اس موقع پر میں یہ ایک بات واضح کر دوں، یہ جو احادیث میں اجتماعیت کا تذکرہ ہے اس سے یہ موجودہ دور میں جو تنظیمیں، دینی تنظیمیں ہیں، اس سے جڑنا مراد نہیں ہے۔ الجماع کا تذکرہ جو حدیث میں آیا ہے، جس پر زور دیا گیا ہے، اس کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کی عظیم تر اجتماعیت سے ہے۔ مسلمانوں کی عظیم تر اجتماعیت میں شامل رہنا چاہیے، الگ تھلگ اپنے ڈفلی نہیں بجانا چاہیے، الگ نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ بات کہی گئی ہے احادیث میں۔ دینی جو جماعتیں ہیں وہ اصل جو اجتماعیت الجماعہ، مسلمانوں کی عظیم تر اجتماعیت، تو دینی جو یہ جماعتیں ہیں وہ اصل اجتماعیت جو الجماعہ ہے وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ دینی جو جماعتیں ہیں اپنے طور سے کام کر رہی ہیں، اجتماعیت سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ ہم جس دینی جماعت کو بھی بہتر سمجھتے ہوں اس میں ہم شامل ہوں۔ دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام تنہا کرنے کے بجائے مل جل کر، گروپ بنا کر، ایک تنظیم قائم کر کے اجتماعیت کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بہت سی جماعتیں ہیں اور جماعتیں قائم ہو جائیں تو اس سے انتشار ہی ہوتا ہے، تو موجودہ جو جماعتیں ہیں ان میں سے ہم کس جماعت میں شامل ہو جائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں جتنی اجتماعیتیں ہیں، اگر 8 اجتماعیتیں ہیں، 2 اجتماعیتیں اور قائم ہو جائیں، 10 ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یہ اجتماعیتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے نہ ہو، ایک دوسرے پر کفر و فسق و تذلیل کے فتوے دینے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی معاون ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی ہوں، وہ آپس میں اپنے اختصاص کے میدان متعین کر لیں، کوئی جماعت کسی میدان میں کام کرے، کوئی جماعت کسی میدان میں کام کرے، اور اگر یہ اپنے اختصاص وہ نہ بھی طے کریں، سب لوگ دین کا ہی کام کریں، لیکن ان میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ ہو، تائید ہو، تحسین ہو۔ دیکھیں جتنے لوگ دین سے غافل ہیں، جتنے مسلمان دین سے غافل ہیں، بے شمار بہت بڑی تعداد ہے، تو جتنے دینی جماعتیں ہیں سب مل کر بھی کام کریں تو بھی وہ پورا کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر ان جماعتوں میں ایک دوسرے کی کوششوں کی قدر و ستائش کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس طرح بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ، اس کے لیے چاہے جو تعبیر استعمال کر لی جائے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اقامت دین ہے، شہادت حق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جو بھی تعبیر استعمال کیجئے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ ہم پیغمبر کی امت ہیں، اس لیے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے میں نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں سب میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر لتکونوا شہداء علی الناس یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کونوا قوامین شہداء اقیم الدین۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ جمع کے الفاظ میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ اسلام کے تصور اجتماعیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انفرادی طور سے بھی اللہ تعالیٰ صیغہ استعمال کر سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کام کرے، لیکن جب دعوت و تبلیغ، اقامت دین وغیرہ کا حکم دیا گیا تو ساتھ میں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے۔ اس سے بھی واضح اشارہ ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام بھی اجتماعی طور سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں بہنوں، میں اسی گفتگو پر اکتفا میں کرتا ہوں، اس امید میں